بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت موجود جمعیت علماء اسلام میں اظہار خیال کریں گے. سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی مفتی صاحب. جمعیت علماء اسلام فے سے جمعیت علماء اسلام نظریاتی تک کا سفر. ایک وقت تھا جب آپ لوگ سارے ایک نظریے ایک سوچ و فکر یعنی کہ جمعیت علماء اسلام فے گروپ کے ساتھ تھے. پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی وجود میں آئی اور آپ لوگوں نے اس میں شمول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس میں کارنامہ نیوز اور بیا نوے نیوز دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم نکال کر مجھے ٹائم دیا ہے. بات آپ نے بہت بہترین بات کی ہے. تو اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا. جمعیت علماء اسلام نظریاتی پہلے ہی دن سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن پر چل رہی تھی اور جمعیت نظریاتی کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب تک اکابرین جمعیت نے مفتی محمود کا مشن نہیں چھوڑا تھا اس وقت تک جمعیت علماء اسلام نظریاتی وجود میں نہیں آئی تھی. لیکن جب یہ مسلمانوں پر یہ حالات آتے رہتے ہیں، افغانستان کی سرزمین پر جب مسلمانوں پر ظلم شروع ہوا اور کفار کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے افغانستان کے مظلوم مسلمانوں پر، وہاں کے عوام پر کفار کی طرف سے ظلم شروع ہو گئے، اس وقت جمعیت علماء اسلام میں رہنے والوں نے افغانستان کی مسلمانوں کی حمایت چھوڑ دی تھی اور انہوں نے مجاہدین کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا اور ان کو ہر قسم کی تعاون سے اجتناب کرنا شروع کر لیا. تو اس وقت ہم نے مفتی محمود رحمہ اللہ کا مشن اپناتے ہوئے کہ مفتی محمود رحمہ اللہ کا مشن یہی تھا کہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم سے بغاوت کرنا، مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ظالم کو جواب دینا اس کے ظلم کا. اس وقت جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے بانیین میں حافظ فضل محمد نور اللہ مرقدہ نے اپنے پارٹی سمیت بڑے بڑے اکابرین سمیت علماء کرام سمیت مشائخ اعظام سمیت انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم مفتی محمود رحمہ اللہ کا مشن جاری رکھیں گے. اسی بنیاد پر جمعیت نظریاتی وجود میں آئی کہ جمعیت نظریاتی مفتی محمود رحمہ اللہ کا مشن الحمدللہ ابھی بھی اپنائے ہوئے ہے اور انشاءاللہ تا حیات تک ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے اور ہر وقت برملا ہمارا یہی نعرہ ہوگا کہ مظلوم کا حمایت کرنا اور ظالم سے بغاوت کرنا، مظلوم سے ہمدردی کرنا، ظالم کو جواب دینا. تو اسی بنیاد پر جمعیت نظریاتی وجود میں آئی. جی بالکل. جمعیت علماء اسلام نظریاتی 2023 الیکشن کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ یہ بات ہے کہ ملکی سیاست جو ہے وہ ہر وقت ہر الیکشن میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے. ملکی سیاست کے بارے میں یہاں پر یہ مشہور ہے کہ اکثر اوقات الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوتا ہے. یہاں پر الیکشن بہت کم ملنے کو ملتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے اور سلیکشن زیادہ. تو لہٰذا ہم یہاں پر موجودہ دور میں ملکی اداروں سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ پاکستان کے الیکشن میں سلیکٹر کا کردار ادا نہ کرے اور الیکشن کو الیکشن ہونے دے اور سلیکشن اس کو نہ بنائے. تو انشاءاللہ ہمارا 2023 میں ہم پرعزم ہے، پر امید ہے. پاکستان کے عوام نے سب سیاسی پارٹیوں کو آزما لیا ہے، چاہے وہ قوم کے بنیاد پر ہو، چاہے وہ اسلام کے نام پر ووٹ لے رہے ہو، چاہے وہ پشتو کے نام پر لے رہے ہو، چاہے وہ قومی موومنٹ کے نام پر لے رہے ہو. سب کو پاکستان کے غیور عوام نے ان کو آزمایا ہے. انشاءاللہ ہم پر امید ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہے. انشاءاللہ العزیز 2023 میں یہاں پر ڈاکوؤں چوروں کے ہاتھ ہم ان کے مثلا اقتدار ان سے لیں گے اور انشاءاللہ عوام تک ان کا حق پہنچائیں گے. سر ایک آخری سوال. ہمارا کچھ لاکھ جو ہے کئی برسوں سے گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے گیس اور بجلی کا مسئلہ. جب گرمیاں آتی ہیں
تو بجلی نہیں ہوتی اور جب سردیاں آتی ہے تو گیس نہیں ہوتی. اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں اگر جب ہم منسٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاق کے انڈر ہے، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے. تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ نہ وفاق حل کر رہی ہے اور نہ ہمارے بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ علاقے میں پانی اور گیس کے لوڈ شیڈنگ اور بحران یہ آج سے نہیں برسوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن علاقے کے لیے حق لانا یہ ایک باصلاحیت، با استعداد، با ہمت نمائندے کا کام ہوتا ہے. جب آپ نے علاقے سے ایسے نمائندہ کو منتخب کر لیا ہو جو آپ کا ترجمانی کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں کر سکتا ہے، جو آپ کا ترجمانی، علاقے کا ترجمانی اور اس کی آواز آہ بکا کسی تک نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر اس کی تقریریں چل رہی ہے صوبائی اسمبلی میں، جو ہماری علاقے کا ترجمانی کر رہے ہیں بہت واضح الفاظ میں اور بہت اچھے طریقے سے. لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ اور اسی طرح اسپیکر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، علاقے کے لیے فنڈز جاری کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے علاقے کا جو آواز یہ لے جا رہا ہے اس طرح عمدہ طریقے سے پیش کر رہے ہیں. میرے خیال سے آج تک کسی نے بھی ایسے نمائندہ کا انتخاب نہیں کیا ہوگا. اس کا واحد حل یہی ہے علاقے کے لیے جو تقریباً حلقہ پی بی 24 میں تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ تک آبادی ہے، یہ اپنے نمائندے کو جس طریقے سے منتخب کریں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے ان کے پاس حق آئے گا. ان کا نمائندہ مضبوط ہوگا، با ہمت ہوگا، با استعداد ہوگا، با صلاحیت ہوگا. انشاءاللہ ان کے حقوق چین کر لائیں گے اور ان تک پہنچائیں گے. اور اگر ان کے نمائندے میں کسی بات کی وضاحت اور کرنے کی جرأت بھی نہ ہو تو میرے خیال سے برسوں گزر گئے، برسوں آنے والے بھی یہ در بدر ہوں گے اور ٹوکرے کھائیں گے. نہ بجلی کا بحران ختم ہوگا، نہ گیس کا ختم ہوگا، نہ تعلیم کا اور نہ صحت کا، کسی حوالے سے بھی علاقے کے لیے خوشی نہیں لائے. شکریہ. یہ تھے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے رہنما